बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते, आका हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। सीरत तय्यबा, ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खूबसूरत सिलसिला हम आपके सामने लेके आएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात, और इससे बढ़कर खूबसूरत लम्हात और क्या हो सकते हैं कि ज़मानों में वो ज़माना अफजल जिस ज़माने में सैयद कायनात जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई। आप मजमूए कमालात हैं, आप में खूबियाँ इतनी रख दी गई हैं कि ज़माना उसकी मिसाल पेश करने से आजिज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र इस कदर अजीम है, इस कदर बुलंद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए। किसी भी इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ उसकी पैदाइश उसकी विलादत से शुरू होता है, लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे महबूब की विलादत का तज़किरा तो बहुत पीछे है। मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका तज़किरा तो उस वक़्त हुआ जब अल्लाह रब्बुल आलमीन दीगर अंबिया को आसमानी किताबें दे रहे थे। नहीं, इससे थोड़ा पीछे चलिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा उस वक़्त हुआ जब इस सारी कायनात को सजाया जा रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया। आलमी अरवाह में रब्बुल आलमीन ने दो वादे लिए। एक वादा अपनी ज़ात से मुतल्लक़ लिया, तो दूसरा वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मुतल्लक़ लिया। अपनी ज़ात का वादा लेने के लिए रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों की अरवाह से सवाल किया, और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा आया तो फिर रब्बुल आलमीन ने सिर्फ आम लोग नहीं, आम लोगों में चुने हुए लोग, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहम व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन, चुने हुए लोग। नाज़रीन किराम, पूरी कायनात में से जिसे अल्लाह चुन लेता है, जिसको चुन चुन के रब्बुल आलमीन ने अलग अलग किया, वो इस्तिफा बने। और जब चुने हुओं में से आका करीम को चुना तो वो मुस्तफ़ा बन गया। सारी कायनात का मजमुआ इस्तिफा है, और इस्तिफा का मजमुआ मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, रब्बुल आलमीन ने अंबिया की अरवाह को जमा किया, और अंबिया की अरवाह को जमा करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे एक वादा लिया। वो वादा क्या था? कुरान करीम उस वादे को इन अल्फाज में ज़िक्र करता है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। जब तेरे रब ने, ऐ मेरा महबूब, नबियों से मीसाक लिया था, वादा लिया था कि मैं तुम्हें किताबें दूंगा, हिकमतें दूंगा, नबूवत से सरफराज करूंगा, तुम्हारे अंदर कमालात जमा कर दूंगा, तुम्हारे अंदर ऐसी खुसूसियात रखूंगा जो किसी और में नहीं रखी। लेकिन सुनिए, फिर
اگر تم میں میرا وہ محبوب آ جائے جسے میں نے مجموعہ کمالات بنایا ہے، جسے میں نے وہ کچھ دیا جو میں نے کسی اور کو نہیں دیا، ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز آ گئی۔ اس کا تذکرہ آسمانوں میں ہونے لگا، اس کا تذکرہ صحیفوں میں ہونے لگا، اس کا تذکرہ نبیوں کی دعاؤں میں ہونے لگا۔ ناظرین کرام، وہ کون تھا؟ میرا نبی، آمنہ کے لال، مکے کے در یتیم، سرور کائنات، رحمت دو جہاں، حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، مجموعہ کمالات، ہر قسم کے کمالات کو اللہ نے جمع کیا۔ وہ خوبیاں جو اللہ نے اپنے آدم کو دی تھی، آدم سے چلتے چلتے کبھی ابراہیم، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ، کبھی یحییٰ، کبھی یعقوب، کبھی یوسف، یہ جتنے کمالات سب میں جمع کیے گئے، ان سب کمالات کو اللہ رب العالمین نے جمع کیا اور ذات گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق کر دیا گیا۔ آقا بھی دنیا میں نہیں آئے، لیکن آپ کا تذکرہ اس دنیا کے بننے سے قبل انبیاء کی ارواح میں ہوا۔ اور جانیے، سنیے، صرف تذکرہ نہیں ہوا، قرآن کو پڑھیے ذرا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صرف تذکرہ نہیں ہوا، اس سے کہیں آگے بڑھ کر یوں ہوا کہ اللہ نے کہا میں نے تمہیں نبوت دی، رسالت دوں گا، کتابیں دوں گا، حکمتیں دوں گا، کمالات دوں گا، خوبیاں دوں گا، لیکن سنو میرے نبیوں، اگر تمہارے پاس میرا وہ چنا ہوا رسول آ جائے، سبحان اللہ، صرف تذکرہ نہیں ہے، یہاں اللہ نبیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے پھر اپنی نبوت، اپنی رسالت، اپنی کتاب، اپنی حکمت اور اپنی دانائی کو چھوڑ دینا ہے اور فالو کرنا ہے اس کو جسے میں اپنا محبوب بناؤں گا۔ پھر بنانے والے نے جب چننا شروع کیا تو کسی کو صفی اللہ کا لقب دیا، کسی کو خلیل اللہ کا لقب دیا، کسی کو ذبیح اللہ کا لقب دیا، کسی کو روح اللہ تو کسی کو کلیم اللہ کہا۔ کمال، سبحان اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر کی ذات گرامی تو دیکھیے ذرا، جب باری اس آمنہ کے لال کی آئی، مکے کے در یتیم کی ہے، دو جہاں کے سلطان میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب ذکر ہوا تو رب العالمین نے آپ کو حبیب کے لقب سے نوازا۔ اور جانیے، سنیے اب آپ، حبیب اور خلیل میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو قربانیاں دے 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 کے کسی کی محبت کو پالے، اسے خلیل کہتے ہیں۔ جو کبھی بیٹا ذبح کرنے لگے تو کبھی بیوی اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے واپس آ جائے، کبھی باپ کو چھوڑے تو کبھی آگ میں کود جائے، منانے کے لیے اپنے رب العالمین کی چاہت اور محبت کو لینے کے لیے جو اتنی قربانیاں دے کے کسی کی محبت کو وصول کرے، اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ اور جو گھر میں سویا ہوا ہو، آسمان سے میرا رب اس کے لیے اپنے سلام بھیجنے لگے، اسے حبیب کہا جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے حبیب اور خلیل میں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کے تذکرے کے بغیر اس کائنات کا تذکرہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آسمانی صحیفے، پہلے نبی اور یہ جتنی دنیا ہے، اس دنیا کو دوام اور اس دنیا کی بقا اور اس دنیا کا ذکر اس وقت ہی باقی ہے جب اس کائنات میں ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس ذکر کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ وہ ذکر ہے جس ذکر سے جلا ملتی ہے، یہ وہ ذکر ہے جس ذکر سے
محبتیں ملتی ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس ذکر سے زمانہ معطر ہونے لگتا ہے۔ یہ ذکر محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ خوبصورت سلسلہ آپ کی نظر، جس طرح کہ پہلے کلپ میں نے کہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے سے، ہمارے ذکر سے میرے آقا کی شان نہیں بڑھے گی، وہ بلند تھے، بلند ہیں، بلند رہیں گے۔ رب محمد کی قسم، ان کے ذکر سے ہمیں عزت ملے گی، ان کے ذکر سے ہمیں جلا ملے گی، ان کے ذکر سے ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنا پائیں گے۔ چونکہ میرا ماننا ہے، میرا کہنا ہے، اور آپ کا بھی کہنا اور ماننا ہوگا کہ جب تک ذکر محمد مصطفیٰ نہ ہو تب تک رب العالمین کی عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔